اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بارقول ایمان کنیم خاتمہ۔ عوام مسلمین اور علماء بھی پوری دنیا سے شاہ صاحب کی گفتگو سن چکے ہیں۔ میں گفتگو تھوڑی آسان اور سلیس کروں گا تاکہ پوری دنیا میں دیکھنے اور سننے والے مسلمان اس بات کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ عقیدہ معصومیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم ہونا یہ انبیاء و ملک کے ساتھ خاص ہے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ حضور خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور انسانوں میں آپ آخری معصوم ہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بد دینی ہے۔ یہ بار شریعت حصہ اول ہے اور یہ حضرت صدر شریعہ بدر طریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور یہ درس نظامی کے پہلے درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اس سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت عالی جناب کے اندر یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ باغ فدق جو ہے یہ مال فہ ہے۔ مال فہ یہ سرکاری پراپرٹی ہوتی ہے اور حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو دو جہان کے آپ مالک و مختار ہیں، لیکن یہ جو مال فہ ہے آپ نے اس کو حکومتی ریاستی پراپرٹی رکھا۔ مال فہ ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، یہ سرکاری پراپرٹی ہوتی ہے۔ عوام مسلمین اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت خاتون جنت سیدات النساء اہل الجنہ جگر گوشائے رسول جناب زہرا بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، شاہ صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہیں؟ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود پڑھتا ہوں۔ میں درود پڑھ رہا تھا جناب بی بی پاک پر۔ جی سنیں، شاہ صاحب بولے نا، پہلے آپ نے خلاف ورزی کی ہے، کیوں بولے ہیں آپ کیوں بولے ہیں؟ میں آپ کی گفتگو میں بولا ہوں، کیوں بولے ہیں آپ؟ تقریر آپ کر چکے ہیں، آپ خاموشی سے سنیں۔ حضرت بی بی پاک نے خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ جن کے فیصلہ کو آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ کا فیصلہ 100% درست حق اور ثواب ہے، یہ آپ تسلیم کر چکے ہیں۔ وہ فیصلہ ہو جانے کے بعد حضرت بی بی پاک نے حضرت خلیفۃ الرسول کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ میرے والد گرامی حضور ختمی مرتبت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے فدق میں میرے لیے کیا حصہ ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آپ کو سنایا۔ حضرت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی امام جلالی صاحب کا جو جملہ ہے آپ نے آدھا لکھا ہے اور 4 مرتبہ آپ نے اس عنوان مناظرہ کو تبدیل کیا ہے، وہ پورا جملہ میں عوام مسلمین کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ قضیہ فدق میں حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں تو خطا پر تھیں، لیکن جب ان کے سامنے ان کے بابا
حضور ختمی مرتبت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا تو آپ نے سر تسلیم خم کر لیا. یہ پورا جملہ ہے. اب میں آپ کے سامنے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے پیش کرتا ہوں. اس فیصلے کو آپ درست تسلیم کر چکے ہیں. میرا علماء سے بھی سوال ہے اور عوام سے بھی سوال ہے کہ بی بی پاک نے جو مطالبہ فرمایا تھا وہ اس پراپرٹی کو، فدق کو اپنا حق سمجھ کے فرمایا تھا یا ویسے سوال کیا تھا؟ اگر حق سمجھ کے فرمایا تھا تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کے فیصلہ کو درست تسلیم کر چکے ہیں، اور 1% نہیں 100% درست تسلیم فرما چکے ہیں، حق بھی کہہ چکے ہیں اور مبنی بر ثواب بھی کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو مطالبہ کیا تھا اس پر میں آپ کے سامنے حضرت پیر میر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت جو ڈاکٹر جلالی صاحب نے پڑھی وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ کتاب، یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 1099 یہ 19واں حصہ ہے اور ضمیمہ ہے اس کتاب میں. یہ کتاب منظور شدہ ہے. یہ ادارہ تنظیم المدارس کے ساتھ منسلک ہے. یہ تنظیم المدارس کے نصاب میں منظور شدہ ہے کہ یہ کتاب پڑھی جائے، اور اس کے پہلے حصے جو ہیں وہ پہلی دوسری کلاسوں میں بھی شامل ہیں. اس سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس سے 3 قانون بنے ہیں. پہلا قانون جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے: الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد. یہ قاعدہ نمبر 24 ہے. یہ علماء کے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے بھی ہے. عوام بھی اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے. حضرت بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ کے مطالبہ فدق کو اصل کتاب ہے جی کتاب میرے پاس ہے، تو آپ جو ہے آپ اپنی کتاب رکھیں اپنے پاس. مجھے ٹوکے نہ. آپ دوسری مرتبہ آپ ٹوک رہے ہیں. شاہ جی اگر تیسری مرتبہ آپ نے ٹوکا تو آپ کی شکست فاش ہے. نہیں، شکست فاش آپ کی شکست فاش ہے. میں کتاب پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ پڑھنے دیں. اصل کتاب دیکھیں، یہ شرائط میں ہے کہ اصل کتاب الاجتہاد مجھے پڑھنے دیں، اس کے بعد میں کتاب دکھا دوں گا آپ کو. کتاب دکھائیں. الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، یعنی ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ساقط نہیں ہوتا، یعنی ٹوٹتا نہیں ہے. اس قاعدہ کی بنیاد صحابہ اکرام کا عمل ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مسائل کے سلسلے میں حکم صادر فرمایا جس کی مخالفت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، مگر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حکم اس سے نہ ساقط ہوا نہ کل عدم. اسی طرح فدق کے بارے میں خلیفہ اول کا حکم حضرت عباس، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتہاد سے نہ ٹوٹا نہ ساقط ہوا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے خلاف فیصلہ دیا. اس نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی. آپ نے فرمایا اگر میں فیصلہ کرتا تو تمہارے حق میں کرتا. یہ آپ اس پر توجہ فرمائیں شاہ صاحب. جی میں توجہ کر رہا ہوں. یہ قانون بن رہا ہے. ٹائم ہو گیا ہے. آپ نے تیسری دفعہ ٹوک دیا، ابھی ٹائم نہیں ہوا. ٹائم ہو گیا. میرا ٹائم نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اچھا ٹائم ہو گیا ہے. لیکن اس کتاب کے اندر ایک جملہ، صرف ایک جملہ اس کتاب کے اندر یہ بات ہو گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ آپ کا فیصلہ آپ کے مطالبہ کرنے کے بعد بھی درست رہا اور 100% درست آپ تسلیم کر چکے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے جب لیکن کہا ہے تو لیکن سے پھر کیا معنی بنتا ہے وہ مسلمان سارے اردو دان بھی سمجھتے ہیں. ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مد مقابل فاضل مناظر
انہوں نے گفتگو کی اور جو میں نے تقریر کی تھی اور صحابہ کرام کے عمل کو بیان کیا اس پر انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں کی. آئیں بھائیں شائیں کر کے آپ پتلی گلی سے نکل گئے. اصل میں مولانا میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں جو مناظرہ ہوتا ہے وہ مابین نظام میں ہوتا ہے, مابین اشتراک میں تو ہوتا ہی نہیں ہے. میں جب کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اپنے ویڈیو پیغام میں بھی کہہ چکا ہوں, اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا یہ موقف جو ہے یہ اظہر من الشمس ہے کہ قضیہ فدق میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا, اور حضرت بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا بھی خطا پر نہیں تھیں. آپ نے قرآن پاک کے عموم سے استدلال کیا, اور جب قرآن پاک کے عموم سے استدلال کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, جب آپ نے اس سے استدلال کیا ہے تو قرآن سے استدلال کیا خطا ہوتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے جو استدلال کیا نا وہ مخصص سننے سے پہلے کیا. اب آپ کے ذہن میں یہ بات تقریباً اس وقت آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھی جو ہے ایک کبھی ارشاد جو ہے اس کبھی وہ درست ہو, صدیق اکبر کا فیصلہ بھی درست ہو اور حضرت مائی صاحبہ کا فیصلہ بھی درست ہو. آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے, مجھے پتہ ہے یہ چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے, میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. میں یہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 10 جہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ فرماتے ہیں یعنی یہ اسم پہ ہے کہ منسوخ کے علم سے قبل ناسخ پر عمل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ حدیث پاک سن لیں, بخاری شریف عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادہ او قال احوالہ من الانصار فانه صلی قبل بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان يوجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر وسلم معه قوم فخرج رجل